لوگ جو ہے گناہان کبیرہ کرتے ہیں تو قیامت والے دن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور میری شفاعت اے علی آپ کے دشمنوں اور آپ کی اولاد کی دشمنوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شیعہ عقائد پر ہماری مختصر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہم مختصر گفتگو کریں گے شفاعت کے متعلق، عقیدہ شفاعت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے: معراج، شفاعت اور مصالحۃ القبر۔ جو بندہ معراج کا انکاری ہے، اس پر ایمان نہیں لے کے آتا، وہ بندہ بھی جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ جو بندہ شفاعت کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان نہیں لے کے آتا، وہ بندہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ جو قبر میں سوال و جواب کے متعلق جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سوال جواب نہیں ہوں گے، تو وہ بھی بندہ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ سوال و جواب کے متعلق جو ہے یہ قبر میں سوال جواب جو ہوں گے، اس کے متعلق ہماری جو ہے وہ اسی چینل پہ آپ کو گفتگو مل جائے گی، آپ سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کیسی شفاعت ہوگی؟ کیا شفاعت یہ ہوگی کہ جو بندے نیکوکار ہیں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے درجات میں بلندی ہو جائے گی، انہیں مزید فائدے جو ہے ملیں گے؟ کیا یہ شفاعت ہے آسان الفاظ میں؟ یا کیا جن بندوں نے گناہان کبیرہ کیے ہوئے ہیں ان کی رسول خدا ائمہ اہل بیت شفاعت کریں گے اور انہیں جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا؟ کیا یہ شفاعت ہے؟ تو ناظرین کرام، علماء امامیہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو لوگ جو ہے گناہان کبیرہ کرتے ہیں تو قیامت والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان کی شفاعت کریں گے، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان سے عذاب کو جو ہے وہ دور کر دے گا۔ یہ شفاعت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن بندوں کے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو تبھی جو ہے وہ شفاعت کی جو ہے وہ امید ہے۔ جو لوگ نیکوکار ہیں تو انہیں تو ضرورت نہیں نہ پڑتی۔ آگے میں آپ کو احادیث سناؤں گا۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں سے جو ہے بڑے گناہ جو ہیں وہ اس دنیا میں سرزد ہو گئے، بڑے گناہان کبیرہ، تو قیامت والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں احادیث امالیہ توسی، جناب انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام پر جھکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ آیہ مجیدہ جو ہے اس کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ والی آیت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ہے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت کے جو اہل توحید ہیں، توحید پرست جو لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ شفاعت کروں، اور میری شفاعت اے علی آپ کے دشمنوں اور آپ کی اولاد کی دشمنوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ رسول خدا نے پہلے بتا دیا شفاعت میں کروں گا، لیکن علی کے دشمنوں کو شفاعت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی، اور اسی طرح علی کے بچوں کے جو دشمن ہیں ناصبی حضرت، انہیں جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام سے جو ہے ایک سوال پوچھا گیا کہ مولا آقا بیان کیجئے کہ جو مومن ہے کیا وہ بھی شفاعت کا جو ہے محتاج ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، مولا آقا فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان سے جو ہے وہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو، ہر بندہ جو ہے وہ شفاعت کا جو ہے وہ محتاج ہوگا۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حوض کا منکر ہے، جس کا اعتقاد نہیں ہے، حوض کوثر، حوض کے متعلق ہماری گفتگو ہے، سنیے گا ضرور، اس کا منکر ہے، اللہ اسے جو ہے وہ حوض کوثر پر نہیں آنے دے گا۔ اور اسی طرح جو شفاعت کا منکر ہے اسے بھی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ میری شفاعت جو ہے اسے نصیب نہیں کرے گا۔ آپ احادیث دیکھیں امالیہ توسی، انس ابن مالک فرماتے ہیں قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما مقبلا علی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام پر جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةِ، اور وہ یہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
یہ والی جو ہے آیا مجیدہ جو ہے وہ رسول خدا جو ہے اس کی تلاوت کریں. فقال یا علی ان ربی ملکنی الشفاعۃ فی اہل التوحید من امتی. فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، اللہ نے مجھے اختیار دی ہے کہ میں جو ہے وہ شفاعت کروں اپنی امت میں سے اہل توحید کی. وحضر ذلك امن ناسبک وناسب ولدک من بعدک. اور فرمایا کہ اے علی یہ جو میری شفاعت ہے نا یہ آپ کے دشمنوں کو نصیب نہیں ہوگی، اور آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے علی، ان کے جو ہے وہ دشمنوں کے نصیب میں جو میری شفاعت ہے نہیں ہوگی. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اعتقاد نہیں رکھتا میری شفاعت کا اسے جو ہے وہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی. سنیے اعمالی الصدوق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لم یؤمن بحوضی فلا اوردہ اللہ حوضی ومن لم یؤمن بشفاعتی فلا انالہ اللہ شفاعتی. فرمایا کہ جو حوض پر ایمان نہیں اور اعتقاد نہیں رکھتا اسے اللہ جو ہے وہ حوض پر وارد نہیں کرے گا، اور اسی طرح جو میری شفاعت کا انکاری ہے، جو نہیں مانتا، جو ایمان نہیں رکھتا، اسے میری شفاعت جو ہے وہ اللہ نصیب نہیں کرے گا. ثم قال انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے جو ہے گناہان کبیرہ سزا دوں گے، رسول خدا معاف کروا دیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو جو ہے وہ شفاعت نصیب ہے رسول خدا کی. فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. جو نیک لوگ ہیں رسول خدا فرماتے ہیں ان سے تو کوئی جو ہے وہ سوال نہیں ہوگا، انہیں جو ہے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر بندہ محتاج ہے، لیکن جو نیک ہیں یہ عقلی سی بات ہے، جنہوں نے جو ہے نیک اعمال کیے ہیں، جن سے گناہ سے آزاد نہیں ہوئے، تو وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو انہیں تو جہنم کا خوف خطرہ نہیں ہے. لیکن انہیں خطرہ ہے کہ جنہوں سے جو ہے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، تو وہ رسول خدا کی شفاعت جو ہے وہ ان کے لیے، رسول خدا ان کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے. باقی مومنین کے بھی یقیناً جو ہے خدا تعالیٰ درجات جو ہے بلند کرے گا. آپ امام علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ مولا کا بیان کیجئے کہ مومن جو ہے کیا یہ جو ہے وہ شفاعت کا محتاج ہے؟ تو کیا فرمایا؟ تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا هل يحتاج المؤمن الى شفاعة محمد يومئذ؟ قال نعم. فرمایا کہ کیا مولا اکرم فرمائیے کہ کیا مومن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا جو محتاج ہے؟ فرمایا جی ہاں وہ بھی محتاج ہے. اچھا. للمؤمنین خطایا والذنوب. فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ ان سے گناہ سے زیادہ ہوئے ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. وما من احد الا ويحتاج الى شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یومئذ. فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے ہوگا قیامت والے دن جو رسول خدا کی شفاعت کا جو ہے وہ محتاج نہ ہو. ہر کسی کو ضرورت ہے رسول خدا کی جو ہے وہ شفاعت کی. تو ناظرین کرام معلوم یہ ہوا کہ قیامت والے دن جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اہل کبائر کی بھی کریں گے، یعنی جو ان سے جو خطائیں سزا ہو گئی ہیں، جو بڑے گناہ ان سے جو ہے وہ سزا ہو گئے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے رسول خدا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا.